آئیے اس دلچسپ کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک ایسی پراسرار بستی جہاں وقت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ذرا سوچئے، اگر ایک بے وقت دنیا میں اچانک گھڑی کی ٹک ٹک گونجنے لگے تو کیا ہوگا؟ چلیں تفصیل دیکھتے ہیں۔ وقت کے آتے ہی لکڑہارے اور کسان کی زندگیوں کو ایک فوری مقصد مل گیا۔ زندگی کے عارضی ہونے کے احساس نے ہر ملاقات کو بے حد گرمجوش اور ہر لمحے کو قیمتی بنا دیا۔ یہاں سب سے دلچسپ پہلو سیٹھ قاسم کا وہ گہرا خوف ہے جس نے اسے بالکل بے چین کر دیا۔ رتبہ کھونے کے ڈر سے قاسم بکھلا گیا اور اپنے پہلوانوں کے ساتھ ارہم کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ ارہم نے چالاکی دکھائی، چابی دینے کے بدلے قاسم پر ایک بالکل ساکت دنیا دیکھنے کی شرط رکھ دی۔ وادی سایہ کا یہ پراسرار اور خاموش سفر ایک ایسی غار تک تھا جہاں وقت بالکل رکا ہوا تھا۔ یہ رکی ہوئی حقیقت واقعی خوفناک تھی۔ پرندے ہوا میں جمے ہوئے تھے اور دریا کی لہریں پتھر بن چکی تھیں۔ یہ منظر بخوبی واضح کرتا ہے کہ ہزاروں سال سے یوں ہی لٹکتا وہ خوبصورت پھل کتنا بیکار تھا۔ ارہم کا یہ گہرا سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بغیر استعمال کے محض ملکیت کا کیا فائدہ؟ تب قاسم کو زبردست احساس ہوا کہ واقعی وقت کو چھین لینا بالکل زندگی کو چھین لینے کے برابر ہے۔ بس پھر یہیں سے اس خاموش بستی نے ایک شاندار اور متحرک نئی زندگی کی طرف اپنا قدم بڑھایا۔ بستی والوں نے وقت کا پیمانہ بدل دیا۔ اب وقت گھڑیوں سے نہیں بلکہ نیکیوں سے ناپا جانے لگا۔ ارہم بوڑھا ضرور ہو گیا تھا، لیکن ایک بھرپور زندگی گزارنے کے باعث اس کی آنکھوں میں مکمل سکون تھا۔ سورج ڈھلتے وقت وقت کا یہ عظیم علم اور سنہری چابی انتہائی محبت سے اگلی نسل کو سونپ دی گئی۔ تو اہم بات یہ ہے کہ پھسلتی ریت جیسا یہ وقت بہترین استعمال سے یادوں کے موتی بن جاتا ہے۔ اب گھڑی کی ہر ٹک ٹک نئے امکانات لاتی ہے۔ سوچیں، کیا ہم اپنا وقت صحیح معنوں میں جی رہے ہیں؟